جی السلام علیکم، میرا نام ہے علی مرتضیٰ اور پیار سے مجھے بابا کہتے ہیں. یہ ہیں میرے دوست جمشید نیاز اور پیار سے ہم ان کو جمی کہتے ہیں. شو کا نام ہمارا ہے جی آن اے لائٹر نوٹ، یعنی کہ آن اے لائٹر نوٹ پہ آپ کوئی بھی مشکل سے مشکل بات آسانی سے آرام سے کر لیں. بالکل جی، جو بھی اس وقت ایشوز چل رہے ہیں جس کو آپ ڈیلی بیسس پہ فیس کرتے ہیں، ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے آج. اور جو آج ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ایک مینٹل ڈس آرڈر سارٹ آف ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم علی سے ہم اس پہ بات کریں گے کہ علی بتائیں کہ کس کس طرح کے جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں اس وقت جو لوگوں کو فیس کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ اس وقت جو ہے ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہیں. کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر بندہ اس وقت آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہی اسٹک. سو آئی وانٹ یو ٹو جسٹ گیو اس لٹل انسائٹ انٹو دس. ہاں جی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کئی مینٹل ڈس آرڈرز چل رہے ہیں، کئی مینٹل ڈس آرڈرز چلتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 80% آف دا ٹائمس تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ وہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، جس کی میں آج خصوصی طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس کو سائیکولوجیکل ٹرمز میں بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں. اوکے، کیسے کیسے ایکسپلین کرتے ہیں اس کو بائی پولر کو؟ مطلب ہاؤ وڈ somebody find out کہ اس کو یہ مسئلہ ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر کا وہ وکٹم ہے یا اس کو؟ That's a very relevant question. دیکھیں جی، ہر چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس کے کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں. آپ جب بھی کسی انسان کے اندر کوئی مینٹل ڈس آرڈر فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے بیہیویئرز دیکھتے ہیں. ان کو ہم سمٹمز کہتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر رسک ٹیکنگ بیہیویئر بہت زیادہ ہے، جس میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اور آپ نے کہا تھا ایک سوچ ہوتی ہے دیکھا جائے گا. یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ ویکھیا جائے گا، دیکھا جائے گا، we'll see what happens. At the end of the day یہ اسٹارٹ ہوتا ہے اس چیز کا. تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ there's some sort of disorder in the personality. یہ جو بیہیویئر جو ہے دیکھا جائے گا، یہ کیا ایک آپ کی معاشرے سے آپ لے کے آتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا فیملی کے اندر ہوتا ہے؟ بیکاز کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ فیملی کے اندر یا دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے، دیکھا جائے گا، ہو جائے گا، دیکھ لیں گے والا اسٹف جو ہے. تو کیا وہ امپیکٹ کرتا ہے آپ کی ان ساری جو آپ کے اندر جو پرابلمس بایوڈس جو کہہ رہے ہیں، بائی پولر کے جو ایشوز کہہ رہے ہیں آپ، از اٹ اے فیکٹر؟ Absolutely جی، it's one of the major factors but it's not the main thing. اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست مثال ہے، وہ کہتے ہیں لیٹس کیپ the main thing. اور the main thing اس کے اندر جو چیز ہے بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر، وہ موڈ اور مزاج کی خرابی ہے. جب آپ کا موڈ اور مزاج خراب ہونے لگ جائے، خراب رہنے لگ جائے، let me correct myself، جب وہ خراب رہنے لگ جائے، زیادہ دیر تک خراب رہنے لگ جائے، تو تب آپ سمجھیں کہ تھوڑا سا مسئلہ اس میں آ گیا. Now coming back to the first point جو کہ آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا، ایک فیکٹر ہوتا ہے نیچر کا فیکٹر اور ایک ہوتا ہے نرچر کا فیکٹر. ہم اگر جیسے نیچرلی اگر دیکھا جائے، شیر جو ہے جنگل میں وہ ایک بڑا خون خوار جانور ہے، لیکن اگر آپ اس کو جنگل سے لے کے ایک چھوٹی عمر میں اس کی نرچرنگ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ ڈومیسٹک کیٹ بھی بن سکتا ہے. دو اس کے اندر ایک عنصر جنگلی پنے کا رہے گا. تو جو نرچرنگ ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا فرینڈس، انوائرمنٹ، کمپنی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کو سکھایا کیا جاتا ہے، آپ کی ان چیزوں پہ، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. کمپلیکسز جو آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کمپلیکس کبھی کسی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، آپ کمپلیکس فیل کرتے ہیں، یہ فیکٹرز بھی آپ کو کرتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی جی، وہ جو کمپلیکس فیل کرنا ہے وہ ان اٹ سیلف بائی پولر ڈس آرڈر کا ایک فیکٹر ہے. جب ہم، یہ تو ایک رزلٹ ہو گیا نا، ہم کمپلیکس فیل کرتے ہیں. اب جیسے تھوڑی دیر پہلے میری ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تھی جنہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ یار مجھے اپنے ناک کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، حالانکہ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان کی ناک میں کوئی ایشو نظر نہیں آیا. یہ بالکل ویسے ہی بات ہوگی جیسے مجھے ہمیشہ لگتا رہا ہے کہ یار میرا رنگ تھوڑا سا. ہر آئی تھنک آدمی جو ہے اس کے اندر اس کی کوئی ایسی ہیں چیزیں جو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ چیز ایسی اگر نہیں تو ایسی ہوتی تو میں شاید ایسا پرفارم کر لیتا. لیکن دیکھیں نا، آپ آج کل سرجریز بھی شروع ہو گئی ہیں، لوگ اسی وجہ سے لوگ سرجریز بھی کراتے ہیں اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کے لیے، وہ اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن کیا سرجریز اور جو یہ ساری جو کرتے ہیں کام، اس سے اس چیز پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا، بہت ریلیونٹ سوال ہے آپ کا. یہ جو سرجریز ہو گئیں یا یہ جو کاسمیٹک سرجریز جن کو میں کہوں گا خوبصورتی کے لیے جو کراتے ہیں لوگ، یہ ایک شیم بیسڈ فیکٹر ہے. اور شیم جس میں ہوتی ہے آبویسلی اس کے اندر کوئی نہ کوئی رزلٹ تو آپ کو پایا جائے گا. بائی پولر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی بائی پولر از اے مس نومبر. اس دنیا میں بائی پولر اس بیماری کو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ملٹی پولر. کہتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشا. اچھے ہوئے تو بہت اچھے ہو گئے، برے ہوئے تو بہت برے ہو گئے. اچھا، there's nothing in between. There's nothing in between. I mean, either you're on that side or you're on that side. Extremities. I mean, you're not in the center. There are two extremities. It's a pendulum swing. It's like a
فینومینا جو کہ ہر وقت رہتا ہے کہ مطلب آپ نے ادھر رہنا ہے یا ادھر رہنا ہے, کہ کبھی آپ نارمل بھی ہوتے ہیں سارے پروسیس؟ ہاں, اس کے اندر بیسکلی جو نارملسی کا فیکٹر ہوتا ہے نا وہ انسان تقریباً بھول ہی جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ نارملسی کے فیکٹر میں رہنا شروع کر دے تو پھر وہ بائی پولر ڈس آرڈر سے ان آرڈر ہو جائے. اب یہ جو بائی پولر ان آرڈر ہوتا ہے اس میں بھی انہی لوگوں میں وہ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں کہ یہی وہ آگے جا کے بائی پولر ڈس آرڈر میں شکار Is it ان کا like a ہو. gradual process? I mean, do you develop this disease like gradually? Obviously ہم نے پیسے بات کی, circumstances ہوتے ہیں, environment ہوتا ہے, لیکن کیا یہ یکدم سے بڑھ سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں اس کی مینیفیسٹیشن بڑی زیادہ شکلوں میں ہوتی ہے, اس کی کوئی ایک پرٹیکولر شکل نہیں. لیٹس سپوز اگر آپ کو بھی بائی پولر ڈس آرڈر ہے, مجھے بھی ہے, تو ہماری شکلیں دونوں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. سملیرٹی ضرور ہوں گی, شکلیں ڈفرینٹ ہوں گی. اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل النس ہے. یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے سائیکولوجیکل النس, اٹس بیسکلی یہ اعصابی بیماری ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے سافٹ ویئر کا چکر نہیں ہے, یہ ہمارے ہارڈ ویئر, اٹس اے برین ڈیزیز. تو سائیکائٹرک النس ہے یہ. سائیکائٹرک النس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم سائیکالوجی کے ساتھ کرتے ہیں اور کچھ میڈیسن کے ساتھ کرتے ہیں. اور بائی پولر ڈس آرڈر میں جب آپ فل بلون میں چلے جاتے ہیں, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میڈیسن از اے مسٹ. بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے میڈیسن مسٹ ہوتی ہے. obviously میڈیسن اینڈ کاؤنسلنگ آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے. How do you مطلب ریئلائز دس تھنگ کہ now the things are getting out of my hands? ابھی مجھے اب یا آپ کو آپ کی فیملی بتا دیتی ہے آپ کو, یا آپ کے دوست بتاتے ہیں, یا they start distilling from you? It's a bit of both. So I mean you don't realize it yourself. دیکھیں جو بندہ بیماری میں ہوتا ہے نا, we are on the wrong side of our own eyeballs. اس ٹائم میرے چہرے پہ کیا لگا ہوا ہے یہ مجھے نظر نہیں آتا. You happen to be on the right side of my eyeballs, تو آپ بتا سکتے ہیں. Listen to me. I mean کیا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اندر مجھے یہ ایشو نظر آ رہے ہیں, آپ مجھ سے بھی خفا ہو جائیں گے, مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے, یا آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے, شاید میرے اندر مسئلہ ہے. آپ کا لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنے فیلیئرس کو, اپنی ناکامیوں کو, اپنے مسائل کو, کہتے نہیں یار ایپ جلد ہے مجھ سے, تو میں مجھے ایسے کہہ رہا ہے, میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوں. ان ہمسیلف ہی مائٹ بی پرفیکٹ, لیکن اوبیسلی وہ سنے گا نہیں. تو اس کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس کے بارے میں سب سے تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ٹریٹ بائی پولر ود میڈیسن فرسٹ. جب آپ بائی پولر کو میڈیسن پہ ڈالتے ہیں تو وہ کاؤنسلنگ موڈ میں آ جاتا ہے. کاؤنسلنگ موڈ میں کیسے آتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, یہ موڈ مزاج کی بیماری ہیں جو کہ ریگولیٹ ہوتی ہیں ہماری تھاٹ سے. تھاٹ پروسیس ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے, جیسی جیسی سوچ آ رہی ہوتی ہے وہ بول رہا ہوتی ہے, کچھ چیز سے وہ زیادہ جس سے وہ اس چیز کی طرف گئے ہوتے ہیں. کیا اس چیز کو آپ ایڈریس کرتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے اندر؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار یہ ایسا واقعہ ہوا, یا اس کو یاد ہوتا ہے, یا اس کو آپ اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا میجریبل اینڈ آبزرویبل بیہیویئرس, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں ایک بندہ کس چیز کس کنڈیشن میں ہے. اچھا, جب میں میڈیسن کی آپ کو بات کرتا ہوں تو میڈیسن کا میں آپ کو کیوں کہتا ہوں, بیکاز بائی پولر ڈس آرڈر ان اٹ سیلف از اے کیمیکل امبیلنس ان دا برین. 17 کیمیکل ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں, وہ جب آپ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہاں سے بائی پولر ڈس آرڈر شروع ہوتا ہے. میڈیسن کیا کرتی ہے؟ میڈیسن یہ کرتی ہے کہ وہ اس کیمیکل امبیلنس کو بیلنس میں لے کے آتی ہے, اور کاؤنسلنگ کیا کرتی ہے, وہ اس کا باقی کا کام پورا کرتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر کو صاف کر دیتی ہے, کلین کر دیتی ہے, اور آپ کو بتا دیتی ہے کہ اب آپ کو یہ اسٹیپس لینے ہیں. particular age for this disease, you know, it can happen. There's no particular age. One day you're good and the next day you feel, I mean, there's something wrong. Absolutely. یہ ایک دن آپ بالکل خوش ہوں گے بغیر کسی وجہ کے, ایک دن آپ بالکل سیڈ ہوں گے بغیر کسی وجہ کے. زیادہ خوش ہونا بھی, زیادہ ہنسنا بھی, اسمائل کرنا بھی بائی پولر ڈس آرڈر کا ایشو ہے, زیادہ سیڈ ہونا بھی. لونلینس کا کتنا بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر؟ لیٹس سے کہ somebody has got a lot of friends, یا کہ فیملی ساتھ نہیں ہے تو وہ لونلینس کا شکار ہے, یا وہ دوست بنانا چاہتا ہے لیکن اس کو دوست اس کو ملتے نہیں ہیں, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کی اس مزاج کو, جو اس کا یہ اس مزاج کا آؤٹ کم ہے. جب ایک بندہ بائی پولر ڈس آرڈر کے مرض میں مبتلا ہوگا تو لوگ اس کو تو وہ لونلینس ہو جائے گا, اگنور کریں گے لوگ اس کو, اور وہ لوگ اس کو اگنور نہ کریں, اچھا ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو اگنور کرے گا, وہ سوشل آئسولیشن میں چلا جائے گا. جب وہ سوشل آئسولیشن میں چلا جائے گا تو وہاں پہ وہ ہیلپ نہیں آپ سے مانگے گا, اس کے مسئلے اور بڑھ جائیں گے, تو بڑھ جائیں گے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ سے پہلے فیملی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے فیملی کو کاؤنسلنگ میں آنا پڑتا ہے, اور ان کو یہ بتاتے ہیں ہم کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ, اور اس کو کاؤنسلنگ میں اور ٹریٹمنٹ میں لانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. بٹ اگین ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس کو یہ بیماری ہوتی ہے نا, اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, باقی سب پاگل. لیکن فیملی کو بھی کچھ عرصے کے بعد چلتا ہے پتہ جا کے, وہ شروع میں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے, شاید کوئی ایسی کوئی چیز ہوئی جس نے اس کے دماغ پہ لی ہے, ڈرامہ کر رہا ہے, he'll settle down, he'll get back to normal. مگر کیا اس کو بھی ایک وقت
چاہیے ہوتا ہے, فیملی کو بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ تو یہ چیزیں کری جا رہا ہے, یہ دیکھیں جمی, آپ نے جو اس چیز پہ ہے, کل اس چیز پہ ہے. آپ نے جو یہ سوال پوچھا, یہی تو ہمارے شو کا مقصد ہے, کریٹنگ اویئرنیس. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بائی پولر ڈس آرڈر ایک بیماری ہے. لوگ اس کو کیریکٹر ڈیفیکٹ سمجھتے ہیں, کیونکہ جو بندہ بائی پولر ڈس آرڈر میں ہوگا وہ نشہ بھی کرے گا, جو بندہ بائی پولر ڈس آرڈر میں ہوگا وہ جھگڑا بھی کرے گا, وہ لڑے گا بھی, جو بندہ بائی پولر ڈس آرڈر میں ہوگا وہ فورس ورسز وربالوجی. اس کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے فیملی کو, کہ اگر وہ اس طرح کے اس کے سمٹمس بن گئے ہیں تو انسٹیڈ کہ وہ اس کو اگنور کریں, اس کو کہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کے اندر یہ چیزیں بن گئی ہیں, اس کو ہم جو ہے علیحدہ کر دیں, اس کو ٹائم دینا شروع کریں, اس کے ساتھ کمیونیکیشن شروع کریں, اس سے بات شروع کریں. the right kind of communication, رائٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن اوبویسلی. جیسے ہم کہتے ہیں تھراپیوٹک گھر کمیونیکیشن. پہ آپ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا, آپ کے جو ویل وشرز میں سمجھتا ہوں کہ ہوتے ہیں جو آپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں, وہ تو آپ گھر سے شروع ہوتا ہے جا کے, اس کے بعد آپ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیملی انٹرونشن پروسیس ہے. پہلے فیملی کو سکھاتے ہیں, پہلے فیملی کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جب فیملی ٹرین ہوتی ہے تو پیشنٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ بائی پولر کا, فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے بائی پولر کا تو اس کو علاج میں لے جاؤ. ایسا نہیں ہے, پہلے فیملی ٹریٹ ہوتی ہے, بیکاز اس کی بائی پولارٹی کی جو شیڈو النس ہے وہ فیملی پہ بھی کاسٹ ہو چکی ہوتی ہے, اور ان کے بھی موڈ اور مزاج میں اس کی وجہ سے پرابلم آ چکی ہوتی ہے. کچھ یہ جینیٹک بیماری کی وجہ سے ویسے پورا گھر بھی افیکٹ ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی, ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے اور وہ سب کو جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو, کہیں نہ کہیں سے وہ افیکٹ تو کر رہا ہوتا ہے, ڈنٹ ڈال ہوتا ہے. بالکل, وہ اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے. جتنا جلدی آپ اس کو پڑھ لیں, اس کو آپ سمجھ لیں, اور اس کو جتنا جلدی آپ اس کی ٹریٹمنٹ چلے جائیں اتنا ہی بہتر ہے سب کے لیے. اچھا, آپ نوٹ کریں گے کہ جب بھی معاشرے میں آپ نے کوئی چینج لے کے آنا ہوتا ہے نا بڑا, تو آپ اس چیز کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں کرونا ہٹ کیا تھا, ہر بندے کے منہ پہ ایک ہی نام تھا, کرونا. یہاں تو اس کے منہ پہ نام تھا, یہاں پھر اس کے منہ پہ ماسک تھا, یا پھر وہ بیمار تھا, یہاں پھر وہ بیمار تھا بیچارہ, یہاں پھر وہ ہاسپٹل میں تھا, اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. لیکن جب آپ کسی چیز کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر اس کی اصلاح بھی ہو ہی جاتی ہے. جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں فروانی سے بات نہیں کرنا شروع کرتے ہیں, آپ بات بھی تب کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں جب وہ when it becomes too serious. یعنی کرونا سیریس سے زیادہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ کو لگتا ہے کہ یار اب بس بڑا مسئلہ ہو گیا, اب تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو اب انہوں پھاڑ لو جا کے. دیکھو سیریسنس سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں, اس میں چیزوں کو ایزی لیتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہم یہاں پہ اس ٹائم اس کو نظر انداز کریں, وہ ہے شیم کا فیکٹر. اچھا, جب کسی کو کوئی ڈائبٹیز بھی ہو جائے نا, اس میں ایک شیم ڈیولپ ہو جاتی ہے, اوہو میں نے شوگر ہو گئی. کسی کو بیچارے کو ہارٹ کا پرابلم ہو جائے, وہ لوگوں کو نہیں بتاتے بیکاز وہ سمجھتے ہیں شاید اس میں کوئی ویکنس ہے. یہ جو شیم کا فیکٹر ہے نا, یہ سب سے پہلے جو فیملی کے اندر جب بائی پولر ڈس آرڈر میں یا کوئی نشے کا مریض یا کوئی ایسا مریض یا ذہنی مریض کو پیدا ہو جاتا ہے, کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے, تو آدھا ٹائم تو وہ شیم کے اندر گزارتے ہیں کہ کسی نے دسنا نہیں کہ انہیں نہ دکھا رہا ہے پرابلم ہے. وہ پاگلپن کچھ نہیں ہوتا. سائیکائٹرک یا سائیکولوجیکل النسز 4-5 ہی ہوتی ہیں موٹی موٹی, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو اس نظریے سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری زمین پہ نہیں اتاری جس کا علاج نہیں ہے. So it's all about your mind, your family. It's all about how you look at things. Hygiene. Absolutely. آپ کے دوست, آپ کے معاملات جو بھی ہیں. Right kind of communication. Sort of balance. And again, آج کل کے دور میں جب آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف افراتفری ہے, لوگ مٹیریلسٹک زیادہ ہو گئے ہیں, بھاگ دوڑ زیادہ ہے, ایک دوسرے کے ٹائم کم ہونا شروع ہو گیا ہے, ان سارے ماحول کے اندر آئی تھنک کہ اگر اس چیز کو تھوڑا سا ایز اے سوشلی اس کی اویئرنیس, اسی کیمپینس کو چلائی جائیں, لوگوں کو اویئر کیا جائے, تو کافی لوگ جو ہے اس بیماری کے ہونے سے بچ سکتے ہیں, یا اس کی جو آگے ایڈوانس سیریز اس میں جانے سے بچ سکتے ہیں. شاید بالکل بچ سکتے ہیں. ایکچولی میری جو چھوٹی سی بھی پریکٹس ہے, جتنی بھی میری پریکٹس ہے, اس میں میں نے یہ دیکھا ہے, اور یہ حقیقتاً ایسے ہی ہے, شاید آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے وٹنس کیا ہو, کہ جب آپ کسی سے یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ ہی کی کراؤڈ کے, آپ ہی کی گروپ کے اندر سے کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یار یہ مسئلہ تو مجھے بھی ہے. اور جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے بھی ہے, تو آٹومیٹکلی پھر وہ آپ سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا علاج. جو اس وقت حالات ہیں ہمارے ملک کے, مجھے لگتا ہے پورا پاکستان اس ٹائم تو وہی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے واقعی آپ پوچھتے جا کے کہ آپ کا بل کتنا ہے, تو وہ 1 منٹ میں اس کا پارا چڑھ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ بھی اس کو بڑا ٹریگر, سوشل فیکٹرز بھی بڑا ٹریگر کرتے ہیں. اٹس اے بایولوجیکل, اسپرچوئل اینڈ سوشل ڈیزیز. ٹھیک ہے, آپ کسی سے دیکھیں نا, آپ کسی کو چھیڑنے کے آج کل وہ وقت ہی نہیں رہا کسی کو آپ بات کر کے چھیڑ سکیں جا کے. بالکل ایسے ہی تیار ہے لڑنے کے لیے آپ سے. اب یہی دیکھ لینا, یہی بائی پولر. اور دوسری بات یہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایسے گروپ میں چلے جاتے ہیں جن میں زیادہ تر لوگ بائی پولر, لڑنے جھگڑنے کی باتیں کرتے ہیں, بدماشی کی, کچھ عرصے بعد آپ بھی وہی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں شروع کرتے ہیں گھر پہ آ کے, جی آپ
اچھا یہ بھی ایک ریسرچ کی گئی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جیلز کے اندر اس ٹائم جتنے قیدی ہیں جتنے جنہوں نے مرڈر کمٹ کیا ہوا ہے ان میں سے 93% ٹو بی پرسائز بائی پولر ڈس آرڈر کے مریض ہیں. اب جیلز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگ ان کو سزا دیتے ہیں, ان کو ٹھیک نہیں کرتے. گورنمنٹ آپ کیونکہ اس فیلڈ سے آپ کی کافی زیادہ اٹیچمنٹ ہے اور آپ ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ نے کیا انیشیٹو لی ہے اب تک اس سب چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کوئی ایسے کریکشن فیسلٹیز ہیں, کوئی ایسی ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں نا بڑے بڑے شہر تو چلے لاہور کراچی کی بات کرتے ہیں, پاکستان تو زیادہ تر جو ہے وہ آپ دیکھیں ان ڈیولپڈ ہے, وہاں پہ کوئی ریسورسز نہیں ہے, یہاں پہ کھانے پینے ریسورسز نہیں ہیں. بگ ایشو, بہت بڑا ایشو ہے. You just said it, you just hit it right on the bullseye. I mean پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے, لیٹس سے کہ پیپل ڈونٹ گیٹ جابس, پیپل don't get married in time, people have got almost all the issues, people want to make money, you know, but they don't know how to make it. So every single factor these days can affect their lives. Absolutely. And ایک تو گورنمنٹ بڑی مہربانی یہ کر رہی ہے کہ وہ نہ جابس دینا چاہتی ہے, نہ وہ ہیلتھ دینا چاہتی ہے, نہ وہ چاہتی کوئی شادی کرے, ٹھیک ہے نا, پاپولیشن پہلے بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو ان سارے فیکٹرز کے اندر ایک تو آٹومیٹیکلی ایک کمانے کی ایج پہ پہنچتا ہے. پہلے تو ڈگری کرنا بڑا مشکل ہے, الگ اوبیسلی یہاں پہ ایجوکیشن کتنی ایکسپینسو ہے. تو جب وہ کر لیتا ہے ڈگری تو اس کے بعد بھی اس کو جابس کی مشکلات ہیں. دیکھیں سو آئی مین دیکھیں نا سارے فیکٹرز تو اتنے زیادہ ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر بندہ اس چیز کا مریض ہے. کوئی دیکھیں مجھے آپ کی بات سے ایک چھوٹی سی مثال یاد آ رہی ہے. جب میں نے گاڑی چلانی سیکھی نا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دنیا بے وقوف ہے اور آپ اکیلے عقل مند ہیں, تو آپ صحیح سلامت گھر پہنچ جائیں گے. اس صورت میں بھی جب ہم فیکٹرز کے اوپر ڈال دیتے ہیں نا, مثال دیتا ہوں, آپ اپنی زندگی میں ماشاء اللہ بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. وائی بیکاز یو ہیو میڈ گولس, آپ نے گولس بنائے, آپ ہی کے ساتھ کے, آپ ہی کے دوست, آپ ہی کے کلاس فیلو شاید ابھی ادھر نہیں پہنچے, شاید کچھ اس سے آگے نکل گئے ہوں, کچھ آگے جائے ہوں گے, لیکن میجورٹی آپ دیکھیں گے جو یہاں تک نہیں پہنچ, یہاں تک بھی نہیں پہنچے. آپ کی ول اور آپ کی اوبیسلی گولز بڑا میٹر کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ ول پہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام پہ کہ یہ ول کیا ہے, بٹ ان اے وے کہ دیر آر سم سرٹن تھنگز جو آپ نے اپنی زندگی میں فالو کی ہیں نوئنگلی اور ان نوئنگلی, اور آپ نے لیٹر مطلب آپ نے ریئلائز کیا کہ یار یہ کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کیا. اب سرکمسٹانسز تو وہی تھے, فیکٹرز تو وہی تھے, گورنمنٹ بھی وہی تھی, سارا کچھ وہی تھا. وائی از اٹ کہ ایک ہی ماں کا ایک بچہ بہت سکسیزفل ہو جاتا ہے اور ایک اتنا نہیں ہوتا؟ تو اس کا فیکٹر کچھ ہم جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل اسٹرینتھ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. یس دی آئی فیکٹر. ہاں ٹھیک ہے نا, یو دیر آر سم ڈیزیزز وچ یو کیور ود ان یور اون سیلف. آئی مین آپ اس کو فائٹ کر جاتے ہیں کہ نہیں, آپ نے اپنے اوپر اس کو حاوی نہیں آنے دینا کہ ٹھیک ہے یار مسئلہ ہے, میں کیسے پڑھوں گا, کیسے باہر جاؤں گا, ریدر دین تھنکنگ اباؤٹ دیٹ گو اینڈ اپلائی فار دا ویزا. وہ ڈاکٹرس کو بناؤ, ویزا اپلائی کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پروسیس ہے, ٹھیک ہے جی, تو اوبیسلی کئی چیزوں کو آپ نے خود سے لڑائی کر کے آپ نے اس کو جنگ کو جیتنا ہوتا ہے آپ نے, لیکن آپ کئی لوگ نہیں جنگ جیتتے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. دیکھیں کچھ لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں. اب یہ مشکل اور آسان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کوئی کام آپ کو آتا ہے تو وہ آسان ہے, جو نہیں آتا وہ مشکل ہے. There is always a first time. There is always a first time, but there is a will. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, یہ will کیا ہے؟ اچھا will بھی جو ہے نا in itself is a skill. دیکھیں اگر آپ کو کوئی کام کرنا تھا, لیٹس سپوز آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں, تو ہمیں تھوڑی بہت بات چیت کرنی آتی ہے تو ہم کر رہے ہیں, ضروری ہے. اگر نہیں آتی ہوتی تو پھر اس کو سیکھنا پہلے لازم ملزوم تھا. بالکل, آپ سیکھ کے آتے پھر کرتے. اور یہ سیکھنے کا ٹائم نہیں تھا, سیکھنے کا ٹائم وہی تھا جو کہ آپ نے ایک ایجوکیشن لی, آپ پڑھے, باہر گئے, آپ سوسائٹیز میں اٹھے بیٹھے, آپ نے گولز بنائے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, تو اس کا بڑا رول ہے. اور یہ جو گول میکنگ ہے نا, یہ بھی کوئی 80 سے 85% لوگ نہیں کرتے. واٹ از اے گول؟ اگر آپ کسی سے آج یہی پوچھ لیں ڈیفینیشن آف اے گول, یار یہ گول ہے کیا, وہ کہے گا جی یار وہ جو گول میں بال مارتے ہیں, وہ کہے گا جی گول ہو جاتا ہے, فٹ بال میں گول ہے, وہ الگ گول ہے, وہ الگ گول ہے, ٹھیک ہے. جب آپ اگر کوئی بندہ ہے گول ہے تو وہ گول ہے, وہ گول ہے. لیکن اصل میں یہ ہے ڈریم ود اے ڈیڈ لائن. ڈیڈ لائن ہونی چاہیے اور ایک ڈریم ہونی چاہیے. اف یو کین ڈریم اٹ یو کین اچیو اٹ. ایبسولوٹلی, ٹھیک ہے, دیر از نتھنگ امپاسبل. دیر از نتھنگ امپاسبل. یہ چیز لوگوں میں ڈالنی ہے کہ کیسے آپ نے چیزیں اچیو کرنی ہے, گولز کو آپ نے اپنے ریالٹی میں بدلنا ہے. ہاں, میں ایک بات کر کے واپس اس پہ جاتا ہوں. جیسے آپ نے کہا امپاسبل کی بات, امپاسبل وین ریڈ دا رائٹ وے سیز آئی ایم پاسبل. تو یہ امپاسبل والی بات ہے نا, یہ بیماری کے اندر بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ تو امپاسبل ہے, یہ تو بہت ہاتھ سے آگے بڑھ گیا ہے, یہ تو خراب ہو گیا, یہ فلانا. دیکھیں یہ بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے, یاد رکھیے یہ ختم نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ علاج ہم 6 مہینے کرائیں گے اور 6 مہینے بعد بائی پولر ڈس آرڈر ختم ہو جائے گا, نو, یہ لائف لانگ ہے. جیسے ڈائبٹیز کا ہوتا ہے, جیسے ہارٹ کا ہوتا ہے, جیسے بلڈ پریشر کا ہے, کولیسٹرول کا ایشو ہے یا کینسر ایشو ہے. اٹس اے پرائمری کرونک اینڈ اے پروگریسو النس. یعنی پرائمری بغیر وجہ سے شروع ہوتی ہے, کرونک دیر تار چلتی ہے, پروگریسو بڑھتے رہنے والی النس ہے.
یہ النس بڑھتی رہے گی اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے. آج اگر آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے اور اپنے موڈ کو آپ مینجمنٹ کرنا نہیں سیکھتے تو کل کو جب وہ خراب ہوگا تو آپ کی لائف بھی مس مینج. اچھا ہے نا کہ موڈ خراب ہونے سے پہلے آپ ان لوگوں سے اٹھے بیٹھے جو کہ آپ کا موڈ خراب نہ ہونے دیں, اچھا کرتے خوش رہے. رکھیں آپ, دیٹ از ون فیکٹر. آپ کو ایسی خوراکیں کھائیں, زندگی میں ہنسیں بھی, ہر چیز کی ٹینشن نہ لیں, ایسی خوراکیں کیونکہ ہم تو کھائیں. ویسے ہی پاکستانی پتہ نہ دیکھے جائے گا, ہو جائے گا. آج کل تو ہمارے پالیٹکس کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ دیکھا جائے گا. آج کل تو دیکھا نہیں جا رہا ایسے جو ہو رہا ہے, ہاں جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھا لیکن جا کافی رہا ٹف ہے. But again, I mean, but truth wins at the end of the day. Truth wins. Yeah, but you have to wait a long time for that. I mean, but at the end of the day, truth wins. end of the day, دیکھیں وہ لانگ ٹائم جب ختم ہوگا تو ختم تو کبھی ہوگا نا, تو ہم کہیں گے کاش اگر ایسے ہی ہو جاتا تو بہتر تھا. ہاں, but nobody has seen the end, so obviously یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے We کہ can آپ always ٹرائی strive. کرتے رہتے ہیں, We can always strive for greatness. We can always strive for greatness. If you're on the right path, obviously you will finally succeed. But again, وہ جو ٹیمپرامنٹ ہے اس پہ علیحدہ ٹاپک کریں گے ہم. کنسسٹنسی جو آپ کے لیے زندگی میں چاہیے وہ آپ نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. بیسکلی ہمارے جو پروگرامز آگے بھی جو آنے والے پروگرامز ہیں, چلیں ویوز کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو اس کا جو بیسک مقصد ہوگا وہ مقصد یہی ہے کہ جو چھوٹی موٹی مسئلے مسائل ہمیں زندگی میں روک کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کسی بھی صورت میں, لیٹ سپوز اگر کوئی بندہ ہے بیچارہ فائنینشیل فٹنس سے اسٹرگل کر رہا ہے, ایسے بڑے لوگ اس کو مل جائیں گے. آئے ہم آپ کو 10,000 روپے والا کاروبار بتاتے ہیں, 20,000 روپے والا, بٹ وہ کرنا کیسے ہے, ہاؤ ٹو گیٹ موٹیویٹڈ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ کے فرام ود ان آپ کو موٹیویشن, یہ جو موٹیویشن ہے یہ کیا ہے, جب تک یہ پیدا نہیں نہ ہوگی آپ کو جتنے مرضی everything starts with the motivation from within. You have to get up, you have to go to work, you know. Absolutely. So it has to be within you. You have to craft your life in a way that you get motivated somehow or the other. اور موٹیویشن کرنے کا سب سے آسان طریقہ پتہ کیا ہے, گولز بنا لیں. جب آپ گولز بناتے ہیں ان کو 10 لوگوں کو بتا دیں. یار مجھے یہ چیز نا بڑی پسند ہے کہ جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, دیکھیں ان کی زندگی میں روٹین ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک دن مطلب کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں, ون ڈے دے ڈیسائڈ کہ یار میں نے نا کل سے جم اسٹارٹ کرنا ہے, اور وہ جم اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہ جم جاتے ہیں, ایک دن جاتے ہیں, 2 دن جاتے ہیں, 3 دن جاتے ہیں, تو ایونچولی ان کو دے گیٹ یوز ٹو, پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے, دے اسٹارٹ فالنگ ان لو ود دیٹ, یو نو, اور ان سے پیار, جم سے پیار ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں یار اگر میں نہیں جا رہا تو یار آئی مسنگ سم تھنگ. سو اوبویسلی دا موٹیویشن, یو نو, اور اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے ان کو. I mean, like 6 months down the road. ابھی جیسے آپ نے بولا ان کو اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے, ایکچولی ان کو اپنے ریزلٹ سے پیار ہوتا ہے. جو ریزلٹس ان کو مل رہے ہوتے ہیں ان کو اس سے مزہ آتا ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا اب مجھے جم سے پیار ہو گیا. بٹ دین اگین آپ کیونکہ خود اپنی زندگی میں کافی عرصہ تک کرتے رہے ہیں, فٹ بھی رہے ہیں, اب تھوڑا سا وزن آپ لوز کیے, بٹ دین اگین ڈسپلن اینڈ کنسسٹنسی. دیکھو آپ 10 دن جم جاؤ گے, 20 دن جم جاؤ گے, کچھ نہیں ہوگا. 30 دن جم جاؤ گے, کچھ نہیں ہوگا. One fine day you will start seeing the results. So consistency is the utmost important factor, I believe. And it implies to everything that you do. Every single thing. I mean, even علاج کے اندر یہ جو bipolar disorder کے لیے یا other mental illnesses کے علاج کے لیے لوگ آتے ہیں, یہ somewhere down the lane یہ جا کے لگتے ہیں ان کی موٹیویشن تھوڑی ڈاؤن ہوتی ہے, اور ان کو لگتا ہے اب مشکل ہو گیا, اور یہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر جب ان کی زندگی میں بڑے ٹرموائلز آتے ہیں, پھر یہ دوبارہ واپس آتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں. سو اگین یاد رکھیے انسان 2 چیزوں سے موٹیویٹ ہوتا ہے, یا تو پین سے ہوگا یا پلیجر سے ہوگا. پلیجر سے ہو جائے تو زیادہ بہتر بات ہے, پین تو پھر موٹیویٹ کر ہی دیتی ہے. زبردست ہے جی. آئی مین اٹ واز لائک گڈ نوئنگ آل دیس اینڈ اسٹاف دیٹ یو نو, اینڈ یو نو یو وانٹڈ ٹو شیئر اٹ ود یور ویورز. آئی مین ایبسلیٹلی, ہمارا مقصد ہی ہے. آئی تھنک اف somebody wants to ask you any question, we're gonna like آگے جا کے ہم اپنے شو میں لائیو سیشنز رکھیں گے, بھی کر سکتے ہیں, اور ہم اس کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیں گے جا کے. اف پیپل جسٹ آسک اینی تھنگ دے کین جسٹ کم اینڈ آسک اس اینی کوسچن, اینڈ obviously regarding this bipolar, you know, bipolar disorder or کوئی mental disorder ہو گیا. And there will be lots of stuff coming, so obviously we'll be discussing all the social economic issues, and obviously not the political ones, کیونکہ وہ ہر کوئی ایشو آج کل جو political کو مائنس کر دیں, مائنس کر دیں, کیونکہ وہ بہت بڑا ایشو ہے یار. وہ جو ایشو وہ تو وہ نہیں سالو کر سکے بیچارے, جو 40 سال سے جو بابے ہو گئے ہیں وہ سالو نہیں کر سکے, کیونکہ وہ ایشو پولیٹیکل کم ہے, اور اپنی انا کے زیادہ ایشوز ہیں, بٹ انا پہ قربانی کو دینا چاہے تو پھر ہی ہوگا جا کے. باقی اینڈ میں ہم کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ living every moment is the name of the game. Absolutely, enjoy, chill, have good friends, eat out. ضروری نہیں ہے آپ کے پاس کروڑ روپے آئے, 10 کروڑ آئے تو آپ خوش ہوں گے, ضروری نہیں آپ کے بڑے. Balancing, you know, balancing is family, friends, absolutely, go out for a drive, پہاڑوں میں جائیں, deriving happiness out of small things is the name of the absolutely. game. You don't have to be rich, you know, you just got to have the right package. کسی نے ایک بڑا اچھا سوال مجھ سے کیا, اس نے کہا سر what's the difference between being rich and being wealthy. ٹھیک ہے, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. Rich is that person who's happy from within.
Wealthy is that person who's got a lot of wealth. Having a lot of wealth is never going to buy you happiness. But having happiness is eventually going to buy you a lot of wealth. बट इसको आप उर्दू में भी बताएंगे ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो उर्दू में समझना चाहते ये भी आपकी बात ठीक है, उनको चले पता। देखिए जी, अमारत में वेल्थ को हम क्या कह सकते हैं? वेल्थ को कहते हैं पैसा ज़्यादा होना। पैसा, देखिए जो अमीर होना ना, अमीर इंसान अपने अंदर से होता है, अंदर से होता है, ठीक है। वो अगर जिंदगी जी रहा है, अगर वो एवरी डे एंजॉय कर रहा है तो वो अमीर है। अगर आप किसी खोते के ऊपर करोड़ों रुपया डाल देंगे ना तो उससे वो वेल्दी तो शायद हो जाएगा बट अमीर नहीं होगा। तो हमें ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जिंदगी की बहुती लंघ गई तो थोड़ी रह गई है, तो ਜਿਹੜੀ थोड़ी रह गई है और उसको एंजॉय कर लो बिकॉज़ वी आर गोना डाई। यू स्टिल गॉट टाइम, अभी भी वक्त है थोड़ा सा चीजों को जरा करने। और किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि नेवर टेक लाइफ टू सीरियसली बिकॉज़ यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट अलाइव एनीवेज। यानी अगर आप इसको बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, जिंदा किसी ने नहीं बचना। प्लान जो करते हैं तो होता नहीं है। हां, वो उसने कहा कि आप अनप्लान्ड पे रहने दें और अपनी एफर्ट कर लें, फुल एफर्ट करें और डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। और इवेंचुअली मेरे ख्याल में अल्लाह वही करता है जो आपके लिए बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। एंड विद दिस नोट आई थिंक वी आर गोना रैप अप दिस शो एंड वी थैंक यू वेरी मच फॉर listening to us. It was lovely, talking to you. You can like our channel and subscribe if you want. Yeah, do that. Though I don't like saying that, but you can always do that. I mean, that's your choice. If you think it's worth it, I mean, why not? Absolutely. So pleasure, Ali, having you on the show, and pleasure was all mine, my friend. seeing you again very, very soon. You'll be seeing both of us again, inshallah. Yeah, if you can bear us, obviously. I hope you will. Otherwise, we're gonna be here. We're not going anywhere. So take care of yourself and hope to see you very, very soon. Apna khayal, Allah Hafiz. Thank you ji, Allah Hafiz.